الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و اسلام کے گجرے نچھاور کرنے کے بعد، حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسجد میں آج جمعۃ المبارک کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک برکت میں قبول فرمائے اور یہ حاضری قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے وقت میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ میں نے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے حضرت سیدنا اویس قرنی اور والدین کا مقام. دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. دوستان محترم، یہ بات بالکل حقیقت ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی بات ماننا شروع کر دیتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے، کیونکہ والدین ان کے ادب کرنے میں ہی بھلائی ہے، ان کے ادب کرنے کے اندر ہی کامیابی ہے. اور یہ زمانے نے دیکھا جو بھی والدین کا فرما بردار تھا، زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اونچا اور بلند مرتبہ عطا فرما دیا. یہ زمانے نے دیکھا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ نے عبادت کے ساتھ دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا ہے. اس لیے عبادت کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اونچا مرتبہ عطا کرتی ہے وہ خدمت والدین ہے. اس لیے اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے اور اللہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش عطا کرے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی رج کی خدمت کی اور اپنی ماں کو خوش کیا. انہوں نے ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساعت، اور پھر آپ دیکھیں گے بیان کیا جائے گا آج کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا مرتبہ عطا فرمایا. حضرت اویس قرنی ان کو عبادت گزاروں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، اولیاء اعظام کی نشانی بھی کہا جاتا ہے، اور انبیاء کرام کے بعد یہ یاد رکھیے سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا مقام وہ صحابی ہونے کا ہے. وہ کس چیز کا ہے جی؟ اللہ کے نبی کا جو صحابی ہے، کائنات کے سارے تابعین مل جائیں، کائنات کے سارے غوث، قطب، ابدال سب کے سب مل جائیں تو وہ ان کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو حضور کا صحابی ہے
اس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، سرکار کے صحابہ جس گھوڑے پہ سوار ہوا کرتے تھے اللہ نے تو ان گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے حضور کے جو صحابہ کرام ہیں ان صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ انبیاء کے بعد اس امت کے اندر سب سے زیادہ ہے، یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر رکھیے۔ اور صحابہ کرام کے بعد جو انبیاء کے بعد صحابہ اور صحابہ کے بعد جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ تابعین ہونے کا ہے۔ وہ کیا ہونے کا ہے جی؟ تابعین۔ اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کے کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی بھی ہیں، اور یہ یاد رکھیے انہیں جو لقب دیا گیا تصوف کی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ یہ خیر التابعین ہے۔ یہ کیا ہے؟ خیر التابعین، یعنی تابعین کے جتنے بھی افراد ہیں ان افراد میں سے سب سے بہترین تابعی حضرت اویس قرنی ہیں۔ انہوں نے سرکار کا جو ہے وہ زمانہ پایا، پیارے آقا کے ظاہری زمانہ کے اندر یہ بھی موجود تھے، لیکن ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ سرکار کی زیارت نہ کر سکے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کسی مجبوری کی وجہ سے یہ زیارت نہیں کر سکے، صحابی تو نہیں بن سکے، لیکن قربان جائیں حضرت اویس قرنی کے مقدر پر کہ سرکار مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے مسجد نبوی شریف کے اندر اپنے ممبر پہ جلوہ گر ہو کے سرکار صحابہ کو فرما رہے ہیں، او میرے پیارے صحابہ، مجھے کرن سے اور یمن سے اویس قرنی کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور سرکار بیٹھے کہاں پہ ہیں؟ مدینہ طیبہ میں، اور سرکار صحابہ کی مجلس کے اندر حضرت اویس قرنی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ سرکار کے زبان پہ کسی بندے کا نام آ جائے۔ اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت عبد الرحمن جامی، یہ وہ عبد الرحمن جامی ہیں جو سرکار سے والہانہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن جامی یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ کلام لکھا، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ یہ ان کا ایک بہت معروف اور مشہور کلام ہے جو حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ کے اندر ایک گزارش کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک آہ سرد لیتے ہوئے کہتے ہیں، سگت را کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کاش کے مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اس کو جامی کہہ کے بلاتے، اسی بہانے میرا نام آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتا۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ سرکار اپنی زبان سے کسی کا نام لے لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، حضور نے جس کو جس نام سے پکارا اب اس کے لیے وہی نام شہرت کا سبب بن گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام کیا تھا کوئی نہیں جانتا، ان کا اصل نام کیا تھا۔ سرکار نے ایک دن کہہ دیا، ان کے ہاتھ میں ایک بلی تھی، سرکار نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ کو بلی پکڑے ہوئے، اور ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلیوں والا۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ بلیوں والا۔ سرکار نے پکارا، فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ ادھر آئیے، میری بات سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے نام پوچھا، ابو ہریرہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا سارے نام چھوڑو، مجھے اسی نام سے پکارو جس نام سے مدینے والے آقا مجھے یاد کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے بہت سارے صحابہ ہیں، آپ یہ جمادی ثانی تشریف لا رہا ہے تو اس میں عرس مبارک آئے گا سب سے بڑی شخصیت کا، حضرت صدیق اکبر پاک کا۔ آپ جانتے ہیں ان کا نام ابو بکر بھی نہیں ہے، ان کا نام صدیق بھی نہیں ہے، ان کا نام عتیق بھی نہیں ہے۔ کائنات کے اکثر افراد ہیں علماء کے علاوہ جن کو صدیق اکبر پاک کے اصلی نام کا نہیں پتا۔ ان کا اصلی نام عبداللہ تھا۔ کیا نام تھا جی؟ عبداللہ۔ انہیں ابو بکر کہا جانے لگا، اس وجہ سے انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، سرکار نے اپنی زبان مبارک سے ایک دن ابو بکر کہہ دیا تھا، اور سرکار نے انہیں صدیق کا لقب عطا کر دیا۔ اس وجہ سے زمانے کے اندر حضرت صدیق اکبر اسی نام سے مشہور ہوئے۔ اس لیے سرکار کی زبان پہ کسی کا نام آئے یہ کوئی کم مرتبے والی بات نہیں ہے، یہ بڑے دل کو سکون دینے والی بات ہے، یہ بڑی دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ اب سرکار بیٹھ کے مسجد نبوی کے ممبر پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرما رہے ہیں۔
اب دیکھیے میں چند روایات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ حلیۃ الاولیاء ہے، میرے سامنے موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہے حضرت اسیر بن جابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کوفہ کے اندر ایک محدث تھے، وہ بڑا خوبصورت درس حدیث دیا کرتے تھے، لوگ بڑی قطار کے اندر ان کی مجلس حدیث کے اندر شرکت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن میں بھی بیٹھا تھا، انہوں نے درس حدیث دیا اور اس کے بعد کہا کہ سارے اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ کہتے ہیں سارے کے سارے اٹھے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن چند لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے اور میں نے دیکھا وہ ایسی اس محدث سے گفتگو کر رہے تھے، کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسی گفتگو میں نے کبھی نہیں سنی جیسی گفتگو وہ اس محدث کے ساتھ کر رہے تھے، کیونکہ ہر بندہ اپنے ذہن اور اپنی علمی صلاحیت کے اعتبار سے ہی بات کرتا ہے۔ کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ پوچھے گا تو نماز کے مسائل پوچھ لے گا، نماز میں یہ ہو گیا تو کیسے کرنا چاہیے، لیکن جس کا علمی مرتبہ بہت بڑا ہو وہ بات بھی ظاہر ہے بڑی کرے گا۔ تو کہتے میں بڑا متعجب ہوا اور میں ان سے بڑا مانوس بھی ہوا اور میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا میں نے اس بندے سے ملاقات ضرور کرنی ہے جو محدث کے ساتھ ایسی ایک پر تاثیر گفتگو کر رہا ہے۔ حضرت اسیر بن جابر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد وہ اٹھے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ میں نے اپنے بیلیوں سے پوچھا جو وہاں درس حدیث میں شرکت کیا کرتے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار مجھے یہ تو بتاؤ یہ جو بات کر رہا تھا یہ کون تھا؟ تو کہتے ہیں میں نے جب پوچھا تو وہ بڑے حیران ہو کے کہنے لگے اسیر تمہیں نہیں پتا وہ جو محدث سے گفتگو کر رہا تھا وہ کون تھا؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگے زمانہ انہیں اویس کرنی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ کہا یہی تو حضرت سیدنا اویس کرنی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دل کے اندر شوق پیدا ہوا چلے کل ان سے ملاقات کریں گے۔ کہتے ہیں اگلا دن آیا ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، دوسرا دن آیا، حتیٰ کہ ایک ہفتہ گزر گیا۔ میں نے پھر بیلیوں سے پوچھا، کہا کہ یار وہ اویس نامی شخص نظر نہیں آ رہا، تو کہنے لگے ان کا گھر یہ ہے جاؤ پتہ کر لو۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں ان کے دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو میں نے کہا میں اسیر بن جابر ہوں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں اندر سے آواز آئی، کہنے لگے اسیر آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ میں نے کہا کہ آپ درس حدیث میں کیوں نہیں تشریف لاتے؟ تو کہتے ہیں حضرت اویس کرنی رو کر کے کہنے لگے، کہتے ہیں بات یہ ہے میرے پاس پہننے کے لیے لباس موجود نہیں ہے جسے پہن کر میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو سکوں۔ ذرا یہ دھیان سے سنیے گا، آج آپ کے پاس میرے پاس ہر گھر کے اندر 10 جوڑے موجود ہیں، 15 جوڑے موجود ہیں، ون سونے کھانے والے وہ لوگ بھی کہتے ہیں جب دوسروں کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، جب دوسروں کی ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کاش کہ اس جیسی ہمارے پاس بھی ہوتی۔ جو سائیکل والا ہے وہ پیدل کو نہیں دیکھ رہا، وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے، بائک والا گاڑی والے کو دیکھتا ہے، اور اس طرح ناشکری کا پہلو ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کسی کو پتہ چل جائے ہمارے پاس ایک بہت بڑے عالم دین آ رہے ہیں، لوگ ان کے استقبال کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آج کا اس دور کا ایک گئے سے گیا خطیب بھی جس کی آواز بھی کوئی اچھی نہیں ہے، لوگ اگر اس کا نام سنتے ہیں صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے، ٹک ٹاک پہ اس کی تقریر سنتے ہیں یا انسٹاگرام پہ اس کو فالو کرتے ہیں یا یوٹیوب پہ اس کی باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس بندے سے ملنا چاہیے، اور اگر پتہ چلے دیو کلاں کے اندر آ رہا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور بڑے قیمتی تحفے ہر ایک اپنی حیثیت کے ساتھ لے کر کے جاتا ہے۔ اتنا بڑا آدمی خیر التابعین کا لقب جنہیں دیا گیا، اگر حضرت اویس کرنی اپنا مقام و مرتبہ لوگوں کو بتاتے، مجھے یہ بتائیے آج اگر خطیب کے پاس 4 گاڑیاں ہیں تو حضرت اویس کرنی کے مال جتنا ان کے پاس جمع ہوتا تم اور میں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حضرت اویس کرنی، لیکن ان کا یہ جو فقر تھا یہ اختیاری تھا، وہ ہر وقت اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ جس حال میں تو راضی ویسے تیرا بندہ اویس بھی راضی ہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ میرے پاس کوئی جوڑا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، چادر نہیں ہے جسے پہن کر میں نبی پاک کی حدیث سن سکوں۔ کہتے ہیں حضرت اسیر بن جابر
میں نے ان کو چادر پیش کی، میں نے کہا کہ یہ چادر قبول کر لیجئے، تو کہنے لگے نانا یہ چادر میں نہیں لوں گا، میرے ساتھی میرا مذاق اڑائیں گے، انہیں تو پتہ ہے کہ میری مالی حیثیت کیا ہے، تو کہتے وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ کہتے میں نے زبردستی انہیں چادر دی، وہ چادر پہن کے درس حدیث میں آ تو گئے، لیکن جو طالب علم ساتھی ہوتے ہیں وہ کہاں چھوڑتے ہیں، وہ کہنے لگے اویس آج یہ بڑی خوبصورت چادر پہنی ہوئی ہے، کہاں سے لے کر کے آئے، یہ کس سے مانگ کر کے لی ہے، تمہاری تو حیثیت نہیں ہے چادر خریدنے کی، پتہ نہیں کس سے مانگ کر کے تم چادر لے کے آئے۔ جب ایسی باتیں سننے کو ملے تو بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور انسان اندر سے چور و چور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں میں واپس آیا، چادر اتار کے حضرت عسیر کو دی اور میں نے کہا یہ چادر تمہاری تمہیں مبارک، میں اسی حال میں راضی ہوں جس حال میں میرا رب راضی ہے، اور کہا اویس اسی حال میں راضی ہے۔ اور پھر سنیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر، اور سرکار نے فرمایا حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا علی پاک کو مخاطب کر کے سرکار پتہ ہے کیا فرمانے لگے، فرمایا اے عمر اے علی میں یمن کی طرف دیکھ رہا ہوں، یمن میں ایک قصبہ ہے جس کا نام کرن ہے، وہاں پہ ہمارا ایک عاشق رہتا ہے، اس کا قبیلہ مراد ہے، اس کے والد کا نام عامر ہے، یا رسول اللہ اس بندے کا نام کیا ہے، قربان جائیں اس کی عظمت پہ، جس کا نام آپ کی زبان پہ آ رہا ہے وہ بندہ کون ہے؟ میرے کریم آقا ارشاد فرمانے لگے اے عمر و علی اس بندے کو ساری دنیا حضرت اویس کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سرکار بار بار ان کا ذکر فرماتے، آپ بخاری پڑھ کے دیکھیے اس میں آپ کو حضرت اویس قرنی پاک کا نام نظر آئے گا، آپ مسلم شریف پڑھ کے دیکھیے، آپ ترمذی پڑھ کے دیکھیے، آپ مشکات شریف پڑھ کے دیکھیے، آپ تفاسیر کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، میں کہتا ہوں اس وقت تک کسی مصنف کی تصنیف کامل ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں حضرت اویس قرنی کا تذکرہ نہیں کر لیتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار اتنا نام محبت سے لیتے تو کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت فاروق اعظم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر اویس کو آپ سے اتنی محبت ہے تو یہ قریب ہی تو یمن ہے، وہ آ کیوں نہیں جاتے؟ بڑی بڑی دور سے بتائیے فارس سے حضرت سلمان فارسی نہیں آئے، بتائیے حبشہ سے حضرت بلال حبشی نہیں آئے، تو یمن سے حضرت اویس کیوں نہیں آتے؟ آپ سے اگر اتنی ہی محبت کرتے ہیں تو پیارے آقا نے جب حضرت فاروق اعظم کی اس بات کو سنا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے، فرمایا اے عمر وہ ہم سے محبت تو بڑی کرتا ہے لیکن اس کی ماں بوڑھی ہے، وہ نبینا ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ کہا اگر تمہاری طرح کوئی اور ماں کی خدمت کرنے والا ہوتا تو وہ ضرور ہمارے پاس حاضر ہو جاتا۔ کہا اس کی بوڑھی ماں ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا، لیکن کہا وہ آئے گا ضرور، یاد رکھیے گا، کہا وہ آئے گا ضرور لیکن ہم سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ پھر ایک زمانہ آیا، سنیے حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، ایک وقت آیا حضرت اویس قرنی اپنی ماں کے پاس آئے، ماں کے قدم دباتے ہیں، اپنے ماں کے قدموں کو بوسہ دے کر کے کہتے ہیں امی جان میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی سرکار کی زیارت کروں، میں بھی حضور کا صحابی بنوں، میرا یہ جی چاہتا ہے، امی جان میری ایک گزارش ہے، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں مدینہ طیبہ میں سرکار کے ہاتھوں کو صرف بوسہ نہ دے کے آ جاؤں، آپ اجازت دیں میں صرف سرکار کی زیارت کر کے آ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں نے کہا بیٹا جاؤ اور سواری کے اوپر جانا، مدینے میں پہنچنا اور پہنچ کر کے صرف حضور کے صحابہ سے پوچھنا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر کہا جائے ہیں تو ان سے زیارت کرنا اور ملنا، مصافحہ کرنا، میرا سلام بھی پیش کرنا، اور کہا کہ بیٹا جلدی سے واپس آ جانا، تیری بوڑھی ماں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی فرماتے میں نے ماں سے اجازت لی، اجازت لے کر کے میں اونٹ پر سوار ہوا
اور اونٹ پر سوار ہو کے میں آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چلتا چلتا سرکار کی خدمت میں پہنچا۔ اور فرماتے ہیں جب سرکار کے شہر مدینہ میں پہنچا تو کہتے ہیں ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے کہا بیلیو بتاؤ پیارے آقا جی نے ساری دنیا محمد بن عبداللہ کہتی ہے حضور کہاں ہے، بتائیے حضور کہاں ہے؟ تو وہ صحابی آگے سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اویس سرکار تو فلاں غزوے میں تشریف لے گئے، پتہ نہیں حضور کب آئیں گے۔ تو سنیے حضرت اویس کرنی فوراً سواری کو اینٹ لگائی، واپس اپنی ماں کی خدمت میں پہنچے اور ماں کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ ادھر سے جب سرکار غزوے سے واپس تشریف لائے، ابھی سرکار شہر مدینہ میں داخل ہو ہی رہے تھے، سرکار نے فرمایا اے عمر مجھے آج مدینے میں حضرت اویس کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا آج مجھے حضرت اویس کرنی کی کیا آ رہی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے ساتھ ان کا نام لیا اور پھر سرکار نے بلایا حضرت فاروق اعظم کو، حضرت مولا علی پاک کو، اور فرمایا کہ اے عمر اے علی یہ میرا جبہ ہے، یہ تمہارے پاس میں بطور امانت رکھ رہا ہوں، تم جانا یمن شہر کے اندر اور کرم سے حضرت اویس کرنی پاک کو تلاش کرنا، اگر وہ مل جائیں تو یہ جبہ میری طرف سے بطور تحفہ انہیں پیش کر دینا۔ اور بھائیو یاد رکھیے ماں باپ کی خدمت سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے دیکھیے مدینے سے حضور خود اپنے پیارے ہاتھوں سے جبہ بطور تحفہ بھیج رہے ہیں، مدینے سے تحفے آ رہے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کا یہ صلہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ چلتا رہا، وقت گزرتا گیا، ہمارے دل کے اندر بڑی چاہت تھی کہ اویس سے ملاقات کریں۔ سرکار مدینہ ظاہری طور پہ سرکار اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور پھر کہتے ہیں صدیق اکبر پاک کا دور آیا، فاروق اعظم پاک کا دور آیا۔ چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب حج کرنے کے لیے، اور یہ آخری حج تھا حضرت فاروق اعظم کا، جب آخری حج کرنے کے لیے آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ وہاں سے مختلف قبائل سے آئے ہیں حج کرنے کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم کو دنیا جانتی تھی، دنیا ان کے نام سے کانپتی تھی۔ آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے لوگوں سے پوچھنے لگے، کہنے لگے لوگوں بتاؤ کیا یمن شہر سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں؟ یمن شہر سے بھی کوئی قافلہ آیا ہے؟ تو یمن والے اٹھے کہنے لگے جی حضور آیا ہے۔ تو کہا کہ وہاں یمن شہر کے کرن کے رہنے والے بھی آئے ہیں؟ کہا جی آئے ہیں۔ تو کہا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ اویس کرنی بھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اویس کرنی کی مجھے بات بتاؤ، اویس کرنی کہاں ہے؟ ایک بوڑھا شخص اٹھا اور کہنے لگا فاروق اعظم آپ کو اویس سے کیا کام؟ وہ اویس تو ایسا مرتبہ رکھتا ہی نہیں ہے، اس کی تو شکل بھی دیکھنے کی نہیں ہے، اس کی تو چال، اس کی وضاحت بھی دیکھنے کے لائق نہیں ہے کہ آپ ان کا نام لیں۔ آپ کسی اور اویس کو یاد فرما رہے ہوں گے، ایک میرا بھتیجا ہے۔ اور وہ کہنے لگا وہ بزرگ، وہ کہنے لگا وہ میرا بھتیجا ہے اور وہ اس قبیلے کے اونٹ چرا رہا ہے اور وہ اس وقت میدان عرفات میں موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے، میں نے کہا اچھا وہ اویس کہاں پہ ملے گا؟ تو کہنے لگے کہ میدان عرفات میں آپ تشریف لے جائیے، کھجور کے درخت کے نیچے جو شخص بیٹھا ہے وہی تو حضرت اویس کرنی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں چلا میدان عرفات کی طرف اور میدان عرفات میں نے ایک کھجور کا درخت دیکھا، جیسے بزرگوں نے بتایا تھا میں نے وہاں پہ ایک شخص دیکھا اور سرکار نے جو علامات بتائی تھیں کہ ان کا گندم گو رنگ ہوگا اور پیارے آقا نے جو ان کے اوصاف بتائے تھے سفید اور سرخ بال ہوں گے، اور سرکار نے فرمایا تھا ان کے بائیں بازو کے نیچے برس کا داغ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ برس کا مرض تو دور فرما دے گا لیکن وہ داغ ویسے کا ویسا موجود ہوگا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے میں نے جب انہیں دیکھا ساری علامات میں نے پائیں اور میں نے جب علامات پائیں میں جا کے کیا دیکھتا ہوں حضرت اویس کرنی اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ کہتے میں نے سلام پیش کیا، انہوں نے نماز مکمل کی، نماز پڑھنے کے بعد، نماز کی تکمیل کے بعد میرے سلام کا جواب دیا۔ کہتے ہیں سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی بولے، کہنے لگے میرا نام عبداللہ ہے۔ کیا کہنے لگے؟ میرا نام
عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ حضرت فاروق اعظم سمجھ گئے کہ یہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ اویس اپنے آپ کو زمانے سے چھپا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اویس کا مقام و مرتبہ پوری دنیا کو دکھا کر کے رہے گا۔ حضرت ویسے کرنی پاک کہتے میرا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے کہ یار ہم بھی عبداللہ ہیں۔ مولا علی پاک کی طرف اشارہ کیا، سب لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ اپنا نام بتائیں۔ تو کہنے لگے وہ چونکہ حضرت فاروق اعظم کو جانتے نہیں تھے، ابھی انہوں نے زیارت نہیں کی تھی، اگر انہیں پتہ ہوتا میرے سامنے جو بات کرنے والے ہیں یہ سرکار کے صحابی ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، حضرت فاروق اعظم اور مولا علی ہیں، تو یقین جانیے حضرت ویسے کرنی کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے۔ لیکن سلام کا جواب ملنے کے بعد نام پوچھا گیا تو عبداللہ بتایا۔ فاروق اعظم پھر پوچھنے لگے بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا مجھے ساری دنیا اویس کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے اصرار کے بعد اپنا نام بتایا۔ جب نام پتہ چلا حضرت فاروق اعظم پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ آپ اپنا دایاں بازو اٹھائیے۔ کہنے لگے کیا کام ہے آپ کو؟ تو کہا بات یہ ہے ہم جو کہہ رہے ہیں آپ ہماری بات کو مانیں، آپ بازو کو اٹھائیں۔ جب انہوں نے بازو کو اٹھایا تو سفید برس کا داغ جیسے حضور نے بتایا تھا ویسے ہی موجود تھا، اور جب یہ نشانی پائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور مخاطب ہوئی حضرت اویس کرنی سے اور کہنے لگے اے اویس مبارک ہو، ہم مدینے سے مدینے والے آقا کا سلام لے کے حاضر ہیں جی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، اور وہ جبہ جو سرکار نے عطا کیا تھا وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اویس آپ میرے لیے بھی بخشش کی دعا کریں اور سرکار کی ساری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں، ساری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اب دیکھیے ذرا اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیے، آج جو ہمارا نوجوان ہے اسے موبائل سے فرصت نہیں ہے، آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ فلموں ڈراموں کے اندر اپنا وقت ضائع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ماں اور باپ جب اس سے کوئی کام کہتے ہیں اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے، یہ پتہ ہے کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی غلطی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا مرتبہ کیا ہے، والدین کی شان کیا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا، رب کعبہ کی قسم یہ والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے، اور ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہوا اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوئے، اور ماں کی خدمت کی وجہ سے ہی آج دیکھیے مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہیں، اور یہ صرف آج نہیں رہتی دنیا تک تا صبح قیامت منبر و محراب پر حضرت اویس کرنی کا نام لیا جائے گا، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جنہوں نے ماں باپ کو ستایا وہ زمانے والوں نے یہ اپنی اپنی طرف سے جملے بنائے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا جنہوں نے ماں باپ کو ستایا وہ حقارت میں ہی پایا گیا اور اس نے رکشہ ہی چلایا، یعنی وہ دنیا کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی مرتبہ نہیں ہوتا، اور دنیا اس کو جانتی بھی نہیں ہے، اور جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے بڑا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ خیر بات سنیے ذرا محبت کے ساتھ۔ حضرت اویس کرنی جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، حضرت فاروق اعظم نے بتایا کہ میرا نام عمر ہے اور یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ اللہ کا شیر ہے۔ حضرت مولا علی پاک ہیں، جب تعارف کروایا حضرت اویس کرنی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے حضرت فاروق اعظم اور مولا علی پاک کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا اور ان کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا، اور کہنے لگے حضور آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا آپ سرکار کے صحابی ہیں؟ اور پھر بات چیت ہونے لگی تو کہا آپ نے سرکار کا زمانہ بھی پایا تھا، حضور جب ظاہری حیات میں تھے، اگر حضور سے اتنی ہی محبت تھی، یہ صرف چیک کرنے کے لیے نا، سرکار سے اتنی محبت تھی تو آپ آئے کیوں نہیں شہر مدینہ میں؟ تو ذرا سنیے حضرت اویس کرنی انہوں نے بات کی کایا کو پلٹا اور بات کا رخ چینج کرتے ہوئے تبدیل کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے عمر اے علی یہ بات نہ پوچھو میں کیوں نہیں آیا، یہ تمہیں بھی پتا ہے، اور ساتھ فرمانے لگے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ ساری باتیں چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں یہ جو سرکار کی پلکیں ہیں، یہ جو سرکار کی بھویں ہیں، یہ جو بال ہیں، بتاؤ یہ ذرا ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ جی کہا آپ ساری باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں یہ جو بال تھے یہ ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ فاروق اعظم فرماتے میں نے علی پاک کی طرف دیکھا تعجب کے ساتھ،
علی پاک نے میری طرف دیکھا کہ اس انداز کے ساتھ تو ہم نے کبھی سرکار کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کس کے اندر اتنی ہمت ہو کہ وہ جلال والا سرکار کا چہرہ دیکھ سکے۔ ہم تو دور دور سے سرکار کو دیکھا کرتے تھے، لیکن اتنی گہرائی کے اندر تو ہم نے کبھی بھی سرکار کو نہیں دیکھا۔ جب یہ خاموش ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، حضرت اویس کرنی کہنے لگے اے عمر، اے علی، اگر تمہیں نہیں پتا آؤ میں بتاتا ہوں کہ سرکار کی پلکیں کیسی تھیں۔ اور پھر خود بول کر کے کہنے لگے اے عمر، اے علی، اگر کوئی دور سے دیکھتا یہ سرکار کی پلکوں کو اور سرکار کی بھموں کے بالوں کو، جب وہ دور سے دیکھتا تو ایسے لگتا جیسے یہ جڑے ہوئے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جب قریب آ کر کے دیکھتا تو سرکار کی یہ جو بھموں کے بال تھے یہ جدا جدا نظر آیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے ان باتوں کو چھوڑیے، اگرچہ ظاہری طور پہ ہم نے سرکار کو نہیں دیکھا، لیکن وہ کرم فرمانے والے محبوب ہیں نا، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جہاں پہ غلام بلاتا ہے مدینے والے آقا وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، جنہیں اپنے غلاموں کی خبر نہ ہو وہ آقا کس بات کا۔ الحمدللہ ہمارا محبوب وہ ہے جو اگرچہ شہر مدینہ میں موجود ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر جہاں سے بھی کوئی عاشق پکارتا ہے مدینے والے آقا وہاں سے لبیک یا امتی کہتے ہوئے اس کی مدد کے لیے تشریف لے آیا کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا، ماں کی عزت کرنے کی وجہ سے اور ماں کو شان دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شان اور انہیں مرتبہ اور عظمت عطا فرما دی۔ اس لیے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے میں امتحان کے اندر کامیاب ہو جاؤں، وہ اپنے ماں باپ سے دعائیں لے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ آپ ذرا ایک اسرائیلی حکایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا محبت سے فرما لیجئے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، مقصد یہ ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ انہیں کیسی کیسی شانیں عطا کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا، کہا اے موسیٰ فلاں جگہ پہ جو رہنے والا کسائی ہے وہ کسائی جنت کے اندر تمہارا پڑوسی ہوگا۔ وہ کسائی کیا ہوگا؟ بولیے ذرا محبت کے ساتھ جی۔ وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ کسائی اور اللہ کے نبی کا پڑوسی، کہتے ہیں میں بات کو مختصر کرتا ہوں، میں اس کے پاس گیا، میں جا کر کے بیٹھ گیا اور میں وہاں پہ بیٹھا رہا۔ کچھ دیر گزری، اس نے کیا کیا، ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، اپنا سارا گوشت بیچا اور وہ جو نرم نرم ٹکڑے تھے گوشت کے وہ اپنے گھر میں لے گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا، اس کا مہمان بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے وہ گوشت پکایا اور پکانے کے بعد اس کی ایک بوڑھی ماں موجود تھی جو کہ لیٹی ہوئی تھی اپنی چارپائی پر۔ اس نے اس کو اٹھایا، اس کا منہ دھویا، اس کے ہاتھوں کو دھویا اور پھر اس نے وہ جو گوشت پکایا ہوا تھا اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھلایا اور کھلا کر کے اس کی ماں دھیمے سے لہجے میں کچھ دعائیہ کلمات کہنے لگی۔ جب اس نے وہ دعا دی اور وہ دعا دے کر کے وہ واپس اپنی جگہ پہ لیٹ گئی، اب وہ جو کسائی تھا وہ میری طرف آیا، میں نے کہا یہ ماں کیا کہہ رہی تھی؟ تو کہنے لگے یہ ماں ہے نا، یہ بڑی بڑی دعائیں دیتی ہے، آج یہ مجھے یہ دعا دے رہی ہے جو تو میری خدمت کر رہا ہے اللہ جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ کہنے لگے یہ ماں ہے، کہاں میں کسائی اور کہاں حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم، میں اور ان کا پڑوسی وہ بھی جنت میں، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ماں ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے کہا او خوش ہو جا، مبارک ہو تجھے، اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرما کے تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنا دیا ہے۔ اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ اور میں ہم چاہتے ہیں جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کے پڑوسی بنے تو ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ کی خدمت سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا گود ماں دی ہے دس گاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نسب العین بندہ، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے
दुखी दिलां दे वास्ते चैन बंदा शर्मो हया दी मां जे होवे पै कर फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बंदा सैयदा खातून जन्नत जे माँ होवे फिर लाल भी सखी हुसैन बंदा। इसलिए आप और मैं आज इस जुमातुल मुबारक के दरस से ये सीख करके जाएं, हमने अपने वालिदैन की खिदमत करनी है। अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह का रसूल भी राज़ी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन। सुन्नतें अता फरमा दीजिए।